صل على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے موضوع پر ہمارا 70واں درس ہے۔ اس سے پہلے مکی دور آپ کا بیان کیا گیا تھا، اب مدنی دور بیان کیا جائے گا۔ جب آپ کی عمر مبارک 54 سال کے قریب ہوتی ہے تو مکہ کے حالات کافی دشواری والے ہو چکے تھے۔ جب توحید کی دعوت آپ نے پیش کی تو پہلے دن سے مخالفت شروع ہو چکی تھی، لیکن اب مخالفت اپنی انتہا کو پہنچ چکی تھی اور مشرکین کافرین ہر طرح کی مخالفت آپ کی ذات کے متعلق بھی، آپ کی دعوت کے متعلق بھی اور آپ کے ساتھ ملنے والے ساتھیوں پر بھی ہر طرح کی مخالفت کرنے پر تلے ہوئے تھے۔ کچھ مسلمان تو پہلے ہی حبشہ کی طرف ہجرت کر کے جا چکے تھے اور جو باقی بچے تھے ان کی زندگی بھی مشرکین نے انتہائی دشوار کر رکھی تھی۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقی بچے ہوئے لوگوں کو بھی اجازت دے دی کہ آپ یثرب کی طرف ہجرت کر جائیں۔ چنانچہ صحابہ کرام چھپ چھپا کر 2-2 4-4 کر کے رات کے اندھیروں میں نکل کر مکہ کے آبادی کو چھوڑ کر یثرب کی طرف جانا شروع ہو گئی، اور کچھ دنوں بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بذات خود اور اپنے ساتھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ نے بھی ہجرت فرمائی۔ سب سے پہلے آپ قباء کے اندر پہنچے، کچھ دن قباء کے اندر آپ نے قیام فرمایا۔ سب سے پہلا کام جو قباء کے اندر آپ نے کیا وہ اللہ کا گھر مسجد تعمیر کی، اور مسجد تعمیر کرنے کے بعد پھر آپ یثرب کی طرف جو قریب ہی آبادی تھی وہاں اس کی طرف آپ نے رخ کیا، اور آپ کے جانے کی وجہ سے اس کا نام مدینہ رسول مشہور ہوا۔ ثابت یہ ہوا کہ اگر کسی شہر کا، کسی جگہ کا، حتیٰ کہ کسی انسان کا نام بھی غیر مناسب ہے، کوئی اس کا معنی اچھا نہیں ہے، اس کو تبدیل کر دینا چاہیے۔ جیسے بخاری مسلم کی روایات میں یہ آتا ہے کہ اگر کوئی نیا آدمی یا مرد یا عورت مسلمان ہوتے اور ان کا نام اچھا نہ ہوتا تو آپ ان کا نام تبدیل کر دیتے۔ اسی طرح مدینہ کا پہلے نام یثرب تھا تو آپ کے جانے کے بعد سے اس کا نام تبدیل کر کے مدینہ رسول اس کا نام رکھا گیا۔ ہمارے یہاں بھی بہت سارے قصبات، دیہات اور بعض شہر بھی ایسے ہیں جو غیر مسلموں کے ناموں پر مشہور ہیں، تو بہت سارے تو الحمدللہ تبدیل ہو چکی ہے، لیکن چند ایک ابھی بھی اسی طرح باقی آ رہی ہیں۔ تو اس سے چاہیے کہ ہم اسلامی نام، مسلمانوں والے نام، مسلمان جو قائدین تھے ان کے ناموں پر ان کا نام رکھنا چاہیے۔ مدینہ منورہ کے اندر جا کر بھی آپ نے جو پہلا کام کیا وہ مسجد نبوی کی بنیاد رکھی۔ قباء کے اندر بھی مسجد کی اور مدینہ کے اندر بھی مسجد کی، حالانکہ آپ کا اپنا بھی گھر نہیں ہے، اپنا ٹھکانہ نہیں بنایا، پہلے سب سے پہلے اللہ کا گھر ہے۔ ایک مسلمان کی سوچ، فکر اور نظریہ یہی ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے اللہ کے گھر کی بنیاد، اللہ کے گھر تعمیر کیا جائے۔ مسجد کہ صرف 5 وقت سجدہ کرنے کی جگہ نہیں ہوتی، بلکہ مسجد جو ہے ایک
معاشرے کا نظام چلانے کے لیے ایک بنیادی مرکز ہوتا ہے۔ مسجد کے اندر دینی، تعلیمی، سیاسی، سماجی، فلاحی اور رفاہی تمام کام اس میں سر انجام دیے جا سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں یہ تمام کام مسجد کے اندر ہی ہوتے تھے۔ مسجد جو ہے وہ صحابہ کرام کی تعلیم و تربیت کا مرکز بھی ہے، ایک بہت بڑا ادارہ بھی ہے، اور مسجد ہی عدالت بھی ہے۔ ہر طرح کے فیصلے بھی وہاں ہوتے ہیں۔ باہر سے آنے والے لوگوں کی تعلیم کی جگہ بھی وہی ہے۔ اور اسی طرح کوئی رفاہی کام ان کی ترتیب دینی تو وہ بھی مسجد نبوی کے اندر ہوتی تھی۔ اسی طرح غریبوں مسکینوں کے لیے اگر بیت المال کا انتظام ہو تو وہ بھی مسجد کے اندر ہی۔ الغرض مسجد صرف نماز کے لیے محدود کر دینا یہ درست نہیں ہے، جس طرح کہ آج کل ہم نے مسجد کو معاشرے سے کاٹ کر الگ کر دیا۔ حالانکہ مسجد جو ہے یہ معاشرے کا ایک بنیادی مرکز ہے۔ تو یہ 24 گھنٹے کھلی اور ہمہ وقت اس کے اندر یہ دینی اور رفاہی کام ہونے چاہیے۔ مسجد کے اندر ہم بہت سارے کام کر سکتے ہیں۔ مسجد کے اندر تعلیم کا سلسلہ بہترین چلا سکتے ہیں۔ مسجد کے اندر ہم مریضوں کا علاج بھی کر سکتے ہیں، روزانہ نہیں تو ہفتہ روزہ، 2 ہفتے بعد، مہینہ بعد کوئی کیمپ لگا کر مسجد کے جو ساتھ ملحقہ اس کی جگہ ہوتی ہے، حجرہ وغیرہ، اس کے اندر یہ انتظامات کیے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح مسجد کے اندر غریبوں مسکینوں ان کی کفالت کے لیے بیت المال کا انتظام بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے یہ ثابت ہوا کہ ایک آبادی اور ایک دیہات اور قصبہ اور شہر کا مرکز جو وہ مسجد ہے، اور مسجد کے نظام کو بہتر سے بہتر اور مضبوط سے مضبوط بنانا چاہیے۔ مضبوط بنانے کا یہ معنی نہیں ہے کہ مسجد کو ٹیپ ٹاپ خوبصورت مزین کرنے کا لیے تمام صلاحیتیں صرف ہو جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں مسجد نبوی کیسی تھی؟ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 446 اور ابو داؤد کی حدیث نمبر 452 میں یہ وضاحت ہے کہ آپ کے دور کے اندر مسجد نبوی، اس کے جو ستون تھے وہ کھجور کے تنے تھے۔ کھجوروں کے تنے گاڑ کر ان کو ستون بنایا گیا، اور ان کے اوپر بھی کھجور کے تنے ڈال کر اوپر کھجوروں کی شاخیں ڈالی ہوئی تھی۔ بس یہ مسجد نبوی ایک سادہ قسم کی۔ حتیٰ کہ نبوی دور کے اندر مسجد نبوی کی چھت کی لپائی بھی نہیں کی گئی۔ بارش ہوتی تو پانی جو ہے بارش کا نیچے آ جاتا، اور آپ کے دور کے آخری دور میں، آپ کی زندگی کے آخری ایام میں کافی فتوحات بھی ہو چکی تھی، لیکن اس کے باوجود مسجد نبوی سادہ تھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پورے دور میں مسجد نبوی اسی طرح سادہ ہی رہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی مسجد نبوی اسی طرح ایک سادہ قسم کی ہے۔ حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کتنی فتوحات ہو چکی ہیں۔ ان کی محنت پتھروں پر اور لکڑیوں پر نہ تھی۔ انہوں نے پتھروں کو خوبصورت بنانے اور لکڑی کو مزین کرنے پر اپنی صلاحیتیں نہیں لگائی، بلکہ انہوں نے افراد تیار کیے، انہوں نے انسانوں پر محنت کی ہے۔ لیکن آج ہماری ساری کی ساری محنت یہ اینٹ پر ہے، پتھروں پر ہے، لکڑی پر ہے۔ نتیجہ یہ کہ آج مٹی پر محنت کر کے ہم نے مٹی کو قیمتی بنا لیا ہے، لکڑی کو محنت پر کر کے لکڑی کو قیمتی بنا لیا ہے، پتھر پر محنت کر کے اس کو قیمتی بنا لیا ہے، لیکن انسان پر محنت کر کے انسان کو قیمتی نہیں بنا سکے۔ تو اس لیے ٹھیک ہے مسجد کو ضرورت کے مطابق اس کے اندر کوئی اچھا انتظام ہونا چاہیے، سہولیات ہونی چاہیے، لیکن تمام کی تمام صلاحیتیں اس کے بناؤ سنگار میں ہو، لیکن جو اصل آبادی ہے وہ ہے نمازی زیادہ سے زیادہ ہوں، کہ تعلیم و تربیت کا انتظام ہو، بچوں کی تعلیم و تربیت کا انتظام ہو۔ یہ تھی بنیادی چیزیں، اس لیے زیادہ سے زیادہ زور ان چیزوں پر دینا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ سے ہمیں بات ملتی ہے۔
تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں جا کر جو سب سے پہلے کام کیے ہیں ان میں سے ایک بڑا کام مواخات والا ہے. چونکہ مکہ سے ہجرت کر کے جو آنے والے مسلمان تھے وہ بے سر و سامانی کے عالم میں پہنچے تھے. بعض تو بمشکل اپنی جان بچا کر ہی وہاں سے نکلے ہیں، خالی ہاتھ آئے ہیں. تو اب مدینہ میں آ کر ان کو ایک سکون کی جگہ تو ملی ہے، لیکن رہنے سہنے کا کوئی ٹھکانہ اور بسر اوقات کے لیے کوئی معیشت یہ ان کے پاس نہ تھی. اور ادھر مدینے کے جو انصار لوگ ہیں وہ بھی کہ بہت زیادہ امیر نہ تھے، وہ بھی ان کا بھی اپنا گزارا لائق کاروبار تھے، کیونکہ مدینہ کے جو کاروباروں پر زیادہ تسلط وہ یہودیوں کا تھا، سارے کاروبار ان کے ہاتھوں میں تھے. تو اس لیے انصار جو ہیں وہ بھی زیادہ اپنے مضبوط پاؤں والے نہ تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام حالات کا جائزہ لے کر آپ نے انصار اور مہاجرین کے درمیان مواخات کرائی، جو کہ مثالی قسم کی مواخات تھی. صحیح بخاری کے حدیث نمبر 2049 میں اس کی وضاحت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں 45 مہاجرین اور 45 انصار 90 افراد کو جمع کیا اور ایک انصاری کو کھڑا کرتے اور ایک مہاجر کو ان کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیتے اور فرماتے کہ یہ تیرا بھائی ہے. یعنی ایک مہاجر ہجرت کر کے آنے والا فرد ایک ایک انصاری کو دے دیا. اس میں ایک طرف تو آپ نے قبائلی عصبیت، رنگ و نسل کا فرق، بلندی اور پستی کا معیار تھا وہ بھی ختم کیا، اور دوسرا بے سہارا مہاجرین کو ٹھکانہ بھی عطا کر دیا. اور انصار نے اپنے مہاجر بھائیوں کے ساتھ جو سلوک کیا ہے وہ قابل ستائش ہے اور اس کی مثال تاریخ پیش نہیں کر سکتی. انہوں نے اپنی زرعی زمینیں بھی، اپنے باغات بھی، گھریلو جگہ بھی آدھی آدھی تقسیم کر کے اپنے اس مسلمان بھائی جو ہجرت کر کے آنے والے تھے ان کو دے دی. حتیٰ کہ صحیح بخاری کے حدیث نمبر 2048 اور صحیح مسلم کے حدیث نمبر 1427 کے اندر حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ بھی ایک مثالی واقعہ ہے. حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا ہاتھ جو ہے وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا بھائی بنایا تھا. وہ اپنے گھر میں لے گئے، باقی چیزیں تو انہوں نے تقسیم کر کے دی، حتیٰ کہ پھر یہ پیشکش بھی کر دی کہ میرے بھائی آپ اپنے بیوی بچے تمام مکہ میں چھوڑ آئے ہیں، اکیلے تم تنہا آئے ہیں. تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میری 2 بیویاں ہیں، اگر آپ پسند کریں تو میں ایک اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہوں، عدت گزرنے کے بعد آپ اس سے نکاح کر لینا. یہ ایسی مثال ہے کہ جو تاریخ بیان کرنے سے عاجز ہے. چنانچہ انصار نے اپنا سب کچھ اپنے بھائیوں کو ان کے سامنے رکھ دیا کہ اپنی حسب منشا جو چاہیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا یہ بہترین سنہری یہ واقعات جو آپ نے مواخات کرائی تھی یہ ہمارے لیے اسوہ ہے کہ ہمیں بھی چاہیے، خصوصاً معاشرے کے جو صاحب ثروت لوگ ہیں، صاحب حیثیت لوگ ہیں، اگر وہ انصار کی طرح پورا آدھا آدھا مال تقسیم نہیں کر سکتے تو کم از کم اتنا تو کریں کہ ایک امیر آدمی کسی ایک معاشرے کے غریب آدمی کو سہارا ہی دے دے، اس کے کھانے پینے کا انتظام کر دے، اس کا کوئی ذریعہ معاش اس کو بنا دے، کوئی اس کو ریڑھی لگا دے، کوئی اس کو چھوٹی موٹا کوئی ٹھیلا لگا دے، کوئی اور اس کو پاؤں پر کھڑا کر دے، کسی یتیم یا غریب کی تعلیم، بچے کی تعلیم کا ذمہ اپنے ذمہ لے لے، کسی بیمار کے علاج معالجے کا ذمہ لے. اسی طرح ہمارے معاشرے کے اندر کتنے لوگ جو بچے غریب پڑھنا چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس اسباب وسائل نہیں ہیں،
کتنے جنازے اٹھ رہے ہیں جو بغیر علاج نہ ہونے کی وجہ سے۔ یقیناً اگر ہم اپنی یہ بہترین اونچی زندگیوں کو سادہ کر لیں تو کئی اٹھنے والے جنازے کم ہو سکتے ہیں، کئی لوگوں کا علاج معالجہ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح دینی پروگرام تشکیل دیے جا سکتے ہیں، دینی اسلامی لٹریچر کی نشر و اشاعت کی جا سکتی ہے۔ بہت سارے ہمارے پاس مواقع ہیں، تو جو صاحب ثروت لوگ ہیں ان کو اس بات پر غور و فکر کرنا چاہیے کہ صحابہ کرام ان کی زندگیاں بیت گئی ہیں، جیسے بھی زندگیاں انہوں نے خوشحالی میں گزاری یا تنگی میں، دنیا تو ان کی گزر گئی لیکن آخرت انہوں نے بہترین سنوار دی ہے۔ اگر کوئی بہت دولتوں والا تو اس کی زندگی بھی گزر گئی، کوئی تنگ دستی والا تھا تو اس کی بھی زندگی گزر گئی ہے، لیکن یہ ان کی مثالیں یہ قیامت تک اور ان کی یادیں قیامت تک ہیں، اور آخرت کے اندر جو ان کے مرتبے اور مقام اللہ نے دیے ہیں وہ تو اللہ ہی جانتا ہے کہ اللہ نے کیا کچھ ان کو مقامات اور کیا ان کو بہترین اس کے صلے دیے ہوں گے۔ اسی طرح آگے سے جو انصار تھے، جب انہوں نے سب کچھ پیشکش کر دی ہے، اپنے کھیت بھی، اپنے باغات بھی، اپنے گھر بھی، سب کچھ پیش کر دیا ہے، تو مہاجرین صحابہ کی مفت خورے نہ تھے کہ وہ تمام کے تمام بیٹھے بٹھائے کھانے والے بنے، بلکہ وہ دوسروں پر بوجھ بننے والے نہ تھے۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر یہی تعلیم حاصل کی تھی کہ دوسروں پر بوجھ بننے کے بجائے خود کما کر اپنے آپ پر بھی خرچ کریں، معاشرے کے جو غریب افراد ہیں، کمزور افراد ہیں، ان پر بھی خرچ کریں۔ چنانچہ وہ دوسروں کی بساکیوں پر چلنے والے نہ تھے، بلکہ خود اپنے ہاتھوں سے کما کر خود دوسروں کو کھلانے والے تھے۔ تو مہاجرین نے بھی ان کی پیشکش تمام کی تو ان کو کہا کہ آپ کا مال آپ کو مبارک، ہمیں صرف بازار کا راستہ بتلا دیں، بازار کا ہمیں تعارف کروا دیں، اللہ نے ہمیں ہاتھ پاؤں دیے، ہم خود بھی کمائیں گے۔ چنانچہ اکثر صحابہ کرام جو ہے انہوں نے اپنے ہاتھ سے محنت اور مشقت کر کے اپنی خود کمائی کی ہے۔ مدینہ میں جا کر ایک اور کام جو آپ نے کیا ہے وہ ہے میثاق مدینہ۔ چونکہ جب ہجرت کر کے آپ مدینہ میں پہنچے ہیں تو مدینہ کی سیاسی حالت وہ قبائلی نظام پر مشتمل تھی، تمام قبائل خود مختار تھے، وہ اپنے سردار کے علاوہ کسی اور کا حکم ماننے کے روادار نہ تھے، ہر ایک اپنا نظام ہے، اپنے طریقہ کار ہے، اپنے سردار کے تحت چل رہے ہیں۔ خصوصاً مدینہ کے جو یہودی لوگ تھے وہ سرے سے تو کسی قانون کے پابند تھے ہی نہیں، انہوں نے اپنے مفاد کے لیے قانون وضع کر کے تھے، جس کے اندر ان کا اپنا ذاتی مفاد ہے اسی کے لیے انہوں نے کچھ قانون وضع کیے ہوئے تھے۔ ادھر تو مدینے کے حالات یہ تھے، دوسرا مشرکین مکہ اور مکہ کے گرد و نواح وہ بھی دن رات اذیتیں پہنچانے کے لیے پار توڑ رہے تھے، کبھی حملہ کرنے کے لیے، کبھی لوٹ مار کر کے، کبھی اور کسی کو قتل شہید کر کے بھاگ جاتے ہیں۔ یہ تمام کے تمام وہ ان کی شرارتیں بھی تھیں۔ ان تمام معاملات کو بانپ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قبائل کے سردار تھے ان کو اکٹھا کر کے ان کو اس بات پر متحد کیا کہ ہم اپنے اس علاقے کے تحفظ کے لیے ایک دوسرے کا تعاون کریں گے۔ کوئی دوسرا آدمی کسی قبیلے پر حملہ کرے تو دوسرے اس کا ساتھ دیں گے، تو اس طرح ہم متحد ہو کر یہ زندگی گزاریں گے۔ یہ میثاق مدینہ کے نام سے یہ آپ کا دستور اور اصول مشہور ہے۔ بنیادی طور پر اس کے اندر جس چیز کو مد نظر رکھا گیا تو وہ یہ تھا کہ ہر قبیلے کو مذہبی آزادی، ریاست کی حفاظت اور مظلوموں کی مدد یہ بنیادی طور پر ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے لیے یہ اسوہ ہے کہ اگر ہم بھی غیر مسلموں کے ساتھ ان کے ساتھ اگر عہد و پیمان کرتے ہیں تو اس کے اندر بنیادی طور پر یہ تین چیزیں مد نظر ہونی لازمی ہے۔ ایک تو اپنی مذہبی آزادی پر اس پر کسی قسم کے سودے بازی نہیں ہونی چاہیے۔
دوسرے اپنی ملک و ملت، اپنی قوم اور اپنی ریاست، اس کے خلاف کوئی قانون قبول نہ کیا جائے، اور تیسرا معاشرے کے جو غریب لوگ ہیں ان کا تعاون۔ یہ 3 شرطیں بنیادی طور پر میثاق مدینہ میں تھی، اور بھی شرائط تھی لیکن بنیادی طور پر یہ 3 شرطیں تھیں۔ تو یہ تمام چیزیں آپ نے مدینہ میں جا کر جب بنیادی طور پر یہ کام کیے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے علاقہ کے اندر اگر دین کا کوئی نظام چاہتے ہیں تو کم از کم وہاں کے لوگوں کے ساتھ مخالفت کی بجائے سمجھوتا کریں۔ ایک دوسرے کو افہام و تفہیم تو ہو سکتی ہے، نظریاتی افتراق ہو سکتا ہے، سوچ فکر میں کوئی فرق آ سکتا ہے، لیکن یہ افہام و تفہیم تک بات ہونی چاہیے۔ آپس کے اندر ایک دوسرے کے بڑوں کی پگڑیاں اچھالنا، دوسرے پر اعتراضات کرنے، دوسرے کو لان تان کرنا، یہ طریقہ نہیں ہے۔ یہ کہ اسلام نے ہمیں تعلیمات نہیں دی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے یہ بات ہمیں نہیں ملتی۔ خصوصاً مسلمان، آپ نے جو یہودیوں کے ساتھ، حتیٰ کہ وہاں جو منافقین تھے ان کے ساتھ بھی یہ عہد و پیمان کر رکھے تھے، تو ہم مسلمانوں کے ساتھ صرف چند ایک مسئلوں کے اختلاف کی وجہ سے اتنا بڑا درمیان کا دیکھ کر رکاوٹ حائل کر لیتے ہیں کہ ایک دوسرے کو سلام تک کہنا، سلام کا جواب دینا، ایک دوسرے کے مسجد میں جانا، ایک دوسرے کے پروگرام میں جانا، یہ بھی قبول پسند نہیں کرتے۔ اس لیے یہ طریقہ کار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے خلاف ہیں۔ ہمیں آپس کے اندر اتفاق سے، اتحاد سے، اگر اختلاف کس چیز کا ہے تو زیادہ فہم و تفہیم، دلائل کی روشنی کے اندر ایک دوسرے کو سمجھانے تک محدود رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ میں یہ توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب